کہ اس عبرانی غلام نے مجھے لوگوں میں بدنام کر دیا ہے۔ یہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ اس عورت نے مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بہکایا، مجھے ورگلایا۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے قصہ یوسف کا چھٹا حصہ، یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں جانا، یہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب اشراف مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تو زلیخا نے ان سے کہا کہ یہی ہیں وہ جن کو میں نے اپنی جانب راغب کیا، لیکن یہ مجھ سے بچے رہے۔ اگر انہوں نے میری یہ بات نہ مانی تو لَيَسْجُنُنَّ، انہیں ضرور قید ہونا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب عورتوں کی یہ سازش دیکھی تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی جو سورہ یوسف میں موجود ہے کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ ہے پروردگار مجھے قید ہونا پسند ہے کہ اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے پروردگار اگر تو ان کی سازش مجھ سے دور نہ کرے گا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی سازش آپ سے دور کر دی۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ بہت ہی زیادہ سننے والا اور بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، دوسری طرف جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی جانب کوئی توجہ نہ کی تو اب اس نے اپنے شوہر عزیز مصر سے کہا کہ اس عبرانی غلام نے مجھے لوگوں میں بدنام کر دیا ہے۔ یہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا ہے کہ اس عورت نے مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بہکایا، مجھے ورگلایا، تو میں اپنا عذر ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ تو بہتر اسی میں ہے کہ اس فحش بات کو روکنے کے لیے اس غلام کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر نے یہ سوچا کہ مصلحت اسی میں ہے، اس طرح تو اس کی بدنامی ہو رہی ہے، تو وقت کی مصلحت یہی ہے کہ یوسف کو قید کر دیا جائے۔ تو اس بنا پر انہوں نے آپ کو قید کر دیا۔ حقیقتاً ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ، اللہ رب العزت نے وہ آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور آپ جو عورتوں کی سازش تھی اس سے آپ کو محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد آگے جب آپ جیل میں گئے تو پھر جیل کے اندر آپ کے ساتھ جو حالات و واقعات پیش آئے، وہاں آپ نے جن لوگوں کی ان کو خوابوں کی تعبیر بتائی ان کا ذکر بھی اگلے حصے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک بازوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمامی صغائر کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔